الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ زخرف کی آیات مبارکہ 47 اور 48 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیاتوں میں ذکر ہوا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ جو دوسرے معبود بنا لیے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہرا لیے ہیں۔ کیا اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ ایک استفہامیہ جملہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، جیسے کہ آپ ان انبیاء سے پوچھیں، ان نبیوں سے پوچھیں، جیسا کہ ایک اشارہ تو وہ معراج کا تھا اور دوسرا مسجد اقصیٰ میں آپ نے انبیاء کی امامت کی تھی، اور اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی تو ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یا پھر ان انبیاء کے ماننے والے جو علماء ہیں، عالم ہیں، ان سے پوچھو کیا ان کی کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستیوں کو بھی شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی بھی ایسے مخالفت کی گئی، سب کی دعوت ایک دعوت تھی، دعوت توحید تھی۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے ان کو دعوت دی کہ مجھے اس اللہ نے، اس رب نے بھیجا ہے رسول بنا کر کہ تمہیں میں دعوت حق دوں، میں تجھے توحید کی دعوت دوں، جو تمام جہانوں کا، جو تمام کائنات کا رب ہے، جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ اور آپ نے اس کو پھر معجزے بھی دکھائے، اور اس طرح سب سے زیادہ معجزے یا نشانیاں کا جو جس نبی کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا ہے۔ آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں کہ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، پس جب وہ ہماری نشانیں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، یعنی جہاں اشارہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف ہے کہ فرعون کہتا تھا آپ تو صحیح بول بھی نہیں سکتے، آپ کی تو پرورش میں نے کی تھی، پھر آپ آ گئے تھے۔ تو یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
نبوت کا تاج رکھ دیا، اور آپ کی دعا سے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور پھر دونوں بھائیوں کو حکم ہوا کہ آپ جا کر فرعون کے دربار میں جائیں اور اسے دعوت حق دیں۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے ان کے رسول ہونے کی دلیل طلب کی کہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے، کیا واقعی آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ جب سر انہوں نے وہ دلائل اور معجزات پیش کیے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے، جیسا کہ کئی بار ذکر ہو چکا ہے، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے تو سب سے بڑے تھے، ایک لاٹھی، جب اس کو پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتی تھی، سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا ید بیضا کہ ہاتھ کو جب ایسے بغل سے نکالتے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی دلیل ہے، تو انہوں نے وہ دلائل اور معجزات پیش کیے جس پر انہوں نے، تو جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے، جنہیں دیکھ کر انہوں نے زیادہ مذاق کیا، استہزاء کیا، اور کہا یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، یہ تو جادو کے ذریعے ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پھر مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، ایک دن مقرر کیا گیا ان کا جو ایک بڑا تہوار کا دن تھا، اور فرعون نے اپنے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہ جو جادو ہے اس کے مقابلے ہمارے جادوگر آئیں گے اور انہیں شکست دیں گے۔ اب وہ جادو علیحدہ ہے، معجزات علیحدہ ہیں۔ معجزات کا ظہور تو انبیاء کے ذریعے ہوتا ہے، جادو تو جو ہے ایک غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، جادو جو ہے۔ چنانچہ کئی بار ذکر ہو چکا ہے کہ جب مقابلہ ہوا انہوں نے بھی اپنی لاٹیاں اور رسیاں پھینکی، اور جب آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی اور اس نے سب رسیوں کو جو ان کے اژدہا بننے ہوئے تھے ان سب کو ہڑپ کر لیا، تو وہ بے ساختہ غیر ارادی طور پر سجدے میں گر گئے کہ ہم اصلا موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ یعنی کہ وہ رب، فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، تو انہوں نے واضح واشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون نے اس کو کہا کہ اچھا یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تم ہم سے سلطنت چھیننا چاہتے ہو، میں تمہیں پھانسی دلوا دوں گا، میں تمہیں درختوں پر لٹکاؤں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا میں سب کچھ منظور ہے، ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا، تو جو بھی ہمیں کس قسم کا عذاب دینا چاہتا ہے دے، لیکن اب ہم حق کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اس بدبخت اور درباریوں نے کہ نصیب میں ہدایت نہیں دی، آخر پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ تو یہاں یہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزات دکھائے تو وہ ٹھٹا کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، اور ایسے قریش مکہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین حق کی دعوت دیتے تھے وہ بھی مذاق کیا کرتے تھے، یہ تو یتیم ہے، یہ تو غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو طائف اور مکہ میں بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہیں، ان کو بناتا یا کسی فرشتے کو نازل کر دیتا۔ اور پھر وما نریم من آیت الا اکبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون، اور ہم نے جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسرے بڑی چڑی ہوتی تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے 9 نشانیاں بنی اسرائیل کو دکھائیں۔ جب ان پر کوئی عذاب آتا نا تو پھر کہتے ہیں او جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہے اپنے خدا سے دعا کرو اگر یہ مصیبت ٹل کے ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ایمان ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ جب وہ مصیبت ٹل جاتی پھر کہتے تو بڑا جادوگر ہے، اب تو ہمیں یقین ہو گیا۔ ان نشانیاں سے وہ نشانے مراد ہیں جو طوفان آیا، ٹڈی آئی، ٹڈی دل، اس طرح جوئیں، مینڈک اور خون وغیرہ، یعنی کہ جب وہ پانی پیتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا، ان کے کھانے میں ٹڈیاں آ جاتی تھی، مینڈک آ جاتے تھے، کبھی کیا
اس طرح مختلف عذاب تو یک کے بعد دیگرے انہیں دکھائی گئیں جن کا تذکرہ سورۃ اعراف میں ہو چکا ہے، اور پھر بعد میں آنے والی ہر نشانی پہلی نشانی سے بڑی چڑی ہوتی تھی، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح تھی کہ آپ واقعی حق پر ہیں، آپ کو اللہ نے سچا صادق پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، اور ان کے مقابلے میں وہ جادوگر خوش قسمت تھے، خوش نصیب تھے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا جادو ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے جو معجزہ سرزد یہ جادو نہیں ہو سکتا، تو وہ ایمان لے آئے، ان کو سعادت مل گئی، وہ خوش نصیب بن گئے۔ اور اللہ نے یہ نشانیں ان کو اس لیے دکھائی تھیں، انہیں مختلف عذابوں میں اس لیے پکڑا گیا تھا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ مقصد کیا تھا ان نشانیوں اور عذابوں سے؟ یہ ہوتا تھا شاید وہ تکذیب سے باز آ جائیں، حق کو مان لیں، ہدایت پر آ جائیں، اللہ کی توحید کے پرستار بن جائیں، اس شرک کو چھوڑ دیں، فرعون کو رب نہ مانیں بلکہ اس ذات کو رب مانیں جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اس کی ذات تھی، جب کچھ نہیں ہوگا وہ قائم اور دائم رہے گا، لیکن ان کے نصیبوں میں ہدایت تھی نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہدایت اس کو ملتے جو ہدایت کا طلبگار، جو ہدایت کا طلبگار بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے جو انہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، ہماری حق بات کو مان لو، اور وہ نہ مانے تو پھر ان کا انجام تو یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا دین کا داعی بنائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ڈالے کہ وہ رچ جائے ہمارے ریشے ریشے میں، ہمارے خون میں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنے والے بن جائیں، ہمارے لیے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے تا حیات بچا کر رکھے ہر قسم کے گناہ سے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی غیبی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے۔ مسلمان حکمران غیرت نہیں کر رہے ابھی تک، وہ دیکھ رہے ہیں تماشا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے مسلمان دوسرے بھی عذاب کا نشانہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے، اور یہ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے نا، دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان بغیرتوں کے دل پھیر دے تاکہ یہ اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا